رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سورہ بقرہ مکمل ہو گئی. سورہ بقرہ کے آخری میں اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں پوری سورہ بقرہ کا خلاصہ بیان کیا. سب سے پہلی بات تو توحید، اللہ ایک ہے، ساری سلطنت اس کی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. دوسری بات آخرت، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. زندگی جیسے بھی گزارو گے، چھپا کر گزارو گے یا ظاہر کر کے گزارو گے، اللہ اس کا حساب لے گا. اور تیسری بات کہ ایمان رسولوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر، فرشتوں پر، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل. قالوا سمعنا واطعنا، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل، کہ ہم اللہ کی بات کو سنتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اور آخری بات کہ انسان جتنا مرضی عمل کر لے لیکن اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، کچھ غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہماری بخشش فرما، ہم پر رحم کر، اس لیے کہ تو ہی ہمارا کارساز ہے. کافر قوم کے بنائے ہوئے نظام پر ہماری مدد فرما. اس مضمون پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے. اس کے بعد ہے سورہ آل عمران. آل عمران اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے سورہ بقرہ میں یہودیوں کو مخاطب کر کے بات کی ہے، زیادہ تر بات جو ہے یہودیوں کو مخاطب کر کے کی گئی، اگرچہ بیچ میں عیسائیوں کا بھی ذکر ہے مختصر. تو اس صورت کے اندر توحید کے مضامین ہیں، لیکن مخاطب جو ہے زیادہ یہودیوں کے بجائے عیسائیوں کو کیا گیا ہے اور ان کے عقائد پر بات کی گئی ہے. عیسائیوں کا مشہور عقیدہ ٹرینٹی کا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ تین خدا ہیں، ایک اللہ اور ایک عیسیٰ اور ایک مریم. یہ تین خدا ہیں، ان کی نظر میں تین خدا ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے کی یا خدا قرار دینے کی وجوہات کیا ہیں؟ ان کے نزدیک کن باتوں سے ان کو دھوکہ ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ بیٹھے، یا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بنا لیا، یا ان کی ماں حضرت مریم کو معبود بنا لیا. ان سب موضوعات پر سورہ آل عمران گفتگو کرتی ہے. اصل میں یہ سورت کا اکثر حصہ اس وقت اترا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت لے کر آئے، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو اپنا رب مانو، یہ دعوت انسانوں کو دی. مکہ کے مشرکوں کو بھی دی، یہودیوں کو بھی دی، عیسائیوں کو بھی دی. اور قرآن تو ایسی کتاب تھا کہ ہر انسان کو مخاطب کر کے اس کے بارے میں اس کے جو ذہن جو اس کا ہوتا تھا اس کے مطابق بات کرتا تھا. اب جب عیسائیوں کے عقائد پر چوٹ پڑنے لگی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، غلط بات ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، غلط بات ہے. جب قرآن کی ان کے عقائد پر چوٹ پڑنے لگی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنے کا پلان بنایا. لہذا عرب کے قریب ایک علاقہ تھا نجران سے 60 لوگوں کا ایک وفد تیار ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے، اور آپ کو حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے پر دلائل دینے لگے. اس وقت یہ صورت اتری جس میں ان کے دلائل کی کمزوری کو بیان کیا گیا اور اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا. دلائل کیا تھے ان کے؟ موٹے طور پر انہوں نے جو بحث کی اس میں یہ تھا کہ دیکھو قرآن میں بھی اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا ہے، اللہ کی روح، یا پھر کہا ہے کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح اللہ اور کلمت اللہ سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی روح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہی وہ ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے. اللہ کے کلمے کا مطلب ہے کہ اللہ کا ہی وہ ایک حصہ ہے، لہٰذا وہ بھی کیا ہے؟ خدا ہے. قرآن پاک میں اس سورت کے آغاز میں سب سے پہلے تو سورت شروع ہوتی ہے اسی توحید کے مضمون سے. اللہ لا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
آیت الکرسی میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توحید کی کسوٹی کیا ہے. کسوٹی یہ ہے کہ خدا جس کو بنایا جائے وہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہو, ہمیشہ زندہ ہو, کبھی اس پر فنا نہ آئے. اور جو ہے قرآن پاک میں یہودی خود عیسائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سوری دے دی گئی, اور عیسیٰ علیہ السلام, عیسائی خود کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت مریم کی اولاد ہیں. تو جو پہلے نہیں تھا بعد میں پیدا ہوا, جو ہمیشہ نہیں رہے گا, وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلا مسئلہ تو یہی حل ہو گیا. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. الحی, وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. القیوم, ہمیشہ قائم رہنے والا ہے, باقی رہنے والا ہے. اور یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کے اندر پائی نہیں جاتی, لہذا حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں مانا جائے گا. نزل علیک الکتاب بالحق, ہاں عیسیٰ علیہ السلام ایک رسول تھے, جیسے کہ آپ رسول ہیں, آپ کو ہم نے کتاب دی ہے. نزل علیک الکتاب بالحق, اللہ نے حق اتارا ہے, حق کے ساتھ آپ کو کتاب, آپ پر کتاب اتاری ہے. اور یاد رکھیے مصدقا لما بین یدیہ, اس سے پہلے کی جو باتیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق, ان کا یہ قرآن تصدیق کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نبی تسلیم کرتا ہے, اور ایمان والوں کا ایمان ہی تبھی پورا ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو اللہ کی کتاب مانیں گے. وانزل التوراۃ والانجیل, اور اللہ ہی نے تورات بھی اتاری ہے, اللہ ہی نے انجیل بھی اتاری ہے. من قبل, اس قرآن سے پہلے. ھدی للناس, لوگوں کی ہدایت کے لیے. سوال یہ ہے عیسائیوں کی طرف سے, اگر اللہ ہی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, اللہ ہی نے انجیل اتاری, تو پھر قرآن کیوں؟ کیا انجیل کافی نہیں تھی لوگوں کے لیے؟ کیا انجیل سے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی تھی؟ تو پھر قرآن کی ضرورت کیا پڑی؟ ہم نہیں مانتے قرآن کو, قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب انجیل موجود ہے, پہلے سے ایک نبی کی کتاب موجود ہے, تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نئے پیغمبر کے آنے کی یا پھر نئی کتاب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کا جواب وانزل الفرقان, یہ قرآن نہیں ہے, یہ فرقان ہے. کیا ہے؟ فرقان ہے. قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ فرقان. پہلے جو انجیل اور تورات ہے, اللہ نے فرمایا تم نے اس میں گڑبڑیں کر دی ہیں, تم نے اپنی مرضی کا دین اس میں رکھا ہوا ہے, میٹھا میٹھا دین اس میں رکھا ہوا ہے, حدود کو ختم کر دیا ہے, اپنی ذاتی فائدے کی خاطر اللہ کے احکامات کو بدل دیا ہے. انزل الفرقان, اب اللہ نے قرآن اتارا ہے, الفرقان, جو فرق کرے گا حق اور باطل کے بیچ. جو تم نے توحید کو اور شرک کو مکس کر دیا ہے, جو تم نے اللہ کے احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر دیا ہے, اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دیا ہے, اور جس نے جو کہا اس کے مطابق تم نے اللہ کی اس کتاب کو تبدیل کر دیا, اب یہ قرآن آ کر بتائے گا کہ تم نے کیا کیا گڑبڑی کی ہوئی ہے. فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا, صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے والا. لہذا جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کے بارے میں واحیات آج بھی انجیل کے اندر بڑی واحیات لکھی ہوئی ہیں. حضرت داؤد سے متعلق بڑی واحیات لکھی ہیں, حضرت سلمان سے متعلق پتہ نہیں کیا کیا واحیات لکھی ہیں, خود حضرت عیسیٰ سے متعلق, خود حضرت موسیٰ سے متعلق بڑی الٹی سیدھی باتیں, یوسف علیہ السلام سے متعلق. جب قرآن پاک ان انبیاء کا ذکر کرتا ہے تو وہ سارے عیوب جو انہوں نے انبیاء کے ساتھ لگائے تھے ان کو پاک کرتا ہوا جاتا ہے. لہذا اس اللہ نے فرمایا وانزل الفرقان, پہلے انجیل تھی, پہلے تورات تھی, پہلے زبور تھی, لیکن تم نے شکلیں بدل دی. انزل الفرقان, اب اللہ نے قرآن اتارا ہے, جو ان کی اصل شکل, جو اصل پیغام توحید کا تھا, اس کو یہ قرآن بیان کرے گا. اور اگر کوئی نہیں مانتا, ان الذین کفروا بآیات اللہ, وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, لہم عذاب شدید, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے. گویا کہ عیسائیوں کو پہلے دھمکی دی گئی کہ اللہ تم سے, اس کی کتاب کے ساتھ جو تم نے زیادتی کی, ان کے انبیاء کو جو قتل کیا, اللہ اس کا انتقام تم سے لے گا. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اب وہ بھی گھبرائے کہ کیسے پتا چلا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا کہ ہم نے کتاب میں گڑبڑی کی ہوئی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا کہ ہم نے زبور اور انجیل کے اندر سے تبدیلیاں کی ہوئی ہیں. اس کا جواب ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس ذات نے بتایا جس ذات سے دنیا کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء, اللہ پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. فی الارض, نہ تو زمین میں, ولا فی السماء, اور نہ ہی آسمان میں. هو الذی, اب جو انہوں نے اس عقیدے کی بنیاد کھڑی کی تھی وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا روح اللہ, اللہ کی روح, یا کہا کلمت اللہ, اللہ کا کلمہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. اس پر اس کا جواب اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں کوئی بات کہتا ہے تو وہ دو طریقے سے بات ہوتی ہے. ایک بات تو وہ ہوتی ہے جس کا مطلب بالکل واضح سمجھ میں آ جاتا ہے,
اور کبھی کبھی کچھ آیتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کا مطلب ظاہری جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اس کے اندر بڑا ڈیپ میننگ ہوتا ہے اس کا، جب تک انسان اس پر غور نہ کرے تب تک اس کے ظاہری مطلب کو سمجھ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں آیا یوم یکشف عن ساق، جس دن اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا۔ اب اگر کوئی انسان سوچے کہ جس طریقے سے انسان کی پنڈلی ہوتی ہے ویسے ہی اللہ کی پنڈلی ہے تو یہ غلط عقیدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی پر وسع کرسیہ استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اب کوئی سوچے جیسے میں کرسی پر بیٹھا ہوں ایسے اللہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، غلط عقیدہ ہوگا۔ اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں، اللہ کے لیے کوئی وقت نہیں، اللہ کے لیے کوئی ٹائم کی لمٹ نہیں، اللہ اس کے لیے کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ اور دنیا کی ساری چیزوں کی ایک لمٹ ہے، کرسی کی اپنی ایک لمٹ ہے، ٹائم کی اپنی ایک لمٹ ہے، ہر چیز کی لمٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی لمٹ گھیر نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ کے کلام کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس میں انسان اس کے ڈیپ تک نہیں جا سکتا، اس کی گہرائی تک نہیں جا سکتا، اور وہ انسان کے فتنے اور آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ کو کہا کہ روح اللہ کی روح ہیں، یہ بھی انہی آیتوں کی قبیل سے ہے، انہی باتوں کی قبیل سے ہے۔ کیا کہ اللہ نے روح کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایک مخصوص طریقے سے ایک مخصوص جان کو ایک مخصوص بدن کے اندر ڈال کر بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اللہ پھر سے سنیے اس کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے اللہ کی روح کہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی روح کا مطلب اللہ کا حصہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ایک مخصوص روح کو مخصوص بدن کے اندر مخصوص طریقے سے ڈالا اور بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر۔ لہذا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا بن گئے۔ اور دوسری بات، اللہ نے جو کہا عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کا کلمہ، یعنی اللہ کی بات، اللہ کی بات۔ تو کیا مطلب اللہ کی بات؟ اللہ کی بات سے یہ دھوکہ نہ ہو کہ اب وہ خدا بن گئے۔ اللہ کی بات کا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنے کلمہ کن سے، اپنی تقدیر سے، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے حکم سے بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ اس کا مطلب ہے۔ لہذا وہ اللہ وہ ہے انزل علیک الکتاب، جس نے کتاب اتاری ہے آپ پر، منہ آیات محکمات، اس کتاب میں کچھ آیتیں تو بڑی مضبوط ہیں، ہر ایک کو بظاہر اس کے معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے لوگوں کو دھوکا ہو جاتا ہے۔ اور فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، یعنی جو سدھرنا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ ایسی آیتوں کو تلاش کر کر کے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور اپنے عقیدوں کی بنیاد بناتے ہیں۔ ایک اور بات اس میں آئے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے پیدا کیا ایک مخصوص طریقے سے، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس پیدا کرنے کے طریقے اور اس پروسیس کی وجہ سے ان کو خدا بنا لیا جائے، بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو خدا بنا لیا جائے، اس عقیدے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ورنہ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو نعوذ باللہ بنانا چاہیے تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو تو کم سے کم ان کی ماں، آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو تھی، آدم علیہ السلام کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا۔ آیا آگے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کی۔ اگر خدا بنانے کا اگر بنیاد یہ ہوگی تو پہلے کس کو بنایا جائے گا؟ آدم علیہ السلام کو، حالانکہ آدم علیہ السلام کو خدا کسی نے نہیں بنایا۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ ان کی خدا ہونے کی وجہ نہیں ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کے خدا ہونے کی یہ وجہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اہم مضمون کہ دنیا میں توحید کو چھوڑ کر، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانیوں کی طرف دنیا جس بڑی وجہ کی وجہ سے جاتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ لوگ اللہ کا راستہ چھوڑتے کیوں ہیں، لوگ دین کا راستہ چھوڑتے کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت، عیش و عشرت اور دنیا کے مزے، 4 دن کے مزے، اس کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں انسان اپنے مرضی سے جینا چاہتا ہے، اپنی مرضی کے عقائد چن لیتا ہے۔ زین للناس، لوگوں کے لیے سجا دیا گیا، خوبصورت کر دیا گیا، حب الشہوات حب الشہوات، ڈیزائرز کو پورا کرنا، لوگوں کو اچھا لگتا ہے اپنے ڈیزائرز پورا کرنا، اپنے شوق پورا کرنا۔ جب شوق پورا کرنے پر آتے ہیں پھر الٹے سیدھے عقائد بھی بناتے ہیں، الٹے سیدھے راستے بھی چنتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ حب الشہوات، لوگوں کو اچھا لگتا ہے حب الشہوات، ڈیزائرز پورا کرنے کا شوق، اپنی خواہشوں کو پورا کرنا۔ اور وہ خواہشیں کیا ہیں؟ اصل میں یہ وہی خواہشیں تھیں جن خواہشوں کی وجہ سے
عیسائیوں نے اور یہودیوں نے دین چھوڑا اور دین کو اتنا آسان کر دیا کہ بدکاری ودکاری کچھ نہیں اور جو ہے سزائیں کچھ نہیں، ساری چیزیں تبدیل کر دی اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے. تو ان کی حقیقت کھولی جا رہی ہے. اور عام انسانوں کو بھی یہی حال ہے. کیا خواہشیں؟ من النساء، عورتوں کی خواہشیں، والبنین، اور آگے بڑھ کر اولاد کی خواہش، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کرنے کی خواہش. سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کرنے کی خواہش. سونے اور چاندی کے ڈھیر مطلب صرف بینک بیلنس جمع کرنا چاہتا ہے، پھر صرف مال جمع کرتے جاؤ جمع کرتے جاؤ جمع کرتے جاؤ، نہ زکات نکالو نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ انسانوں کے شوق ہیں، یہ انسانوں کے شوق ہیں. آگے دیکھیے، کوئی بھی شوق اللہ نے چھوڑا نہیں. انسان کیا کیا شوق پالتا ہے آپ نے. فرمایا والخیل المسومۃ، سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرنا چاہتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ والخیل المسومۃ، نشان لگے ہوئے گھوڑے. نشان لگے ہوئے گھوڑے. نشان لگے ہوئے مطلب اصل میں عرب کے اندر مال میں سب سے قیمتی مال گھوڑے اور اونٹ ہوا کرتے تھے. مال میں سب سے قیمتی مال کیا؟ گھوڑے اور اونٹ. اور گھوڑوں میں بھی جو عربی نسل گھوڑے ہوتے تھے، یوں سمجھ لو کہ ایک برانڈ کے گھوڑے، برانڈڈ گھوڑے. اور آج بھی انسان کیا برانڈڈ گاڑی تلاش کرتا ہے، برانڈڈ لباس تلاش کرتا ہے، اور ایک مطلب جو ایک مارک والی چیز ہو، ایک نشان والی چیز ہو، اس کا اپنا ایک مارک ہو، ایسی چیز انسان اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. ویلیوبل چیزیں رکھنا چاہتا ہے، یوں کہہ لیجیے یونیک چیزیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے. والخیل المسومہ، یہ انسان کے ڈیزائر سے، یہ انسان کے شوق ہے. اور ان شوق کو پورا کرنے کے لیے انسان دین کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. والانعام، اور مال جمع کرتا یعنی مویشی. اس وقت کی مالداری مویشی تھی، آج کی مالداری سونا چاندی ہے. فرمایا انسان ان کو جمع کرتا ہے. والحرث، اور کھیتیاں. اور کھیتیاں کیا مطلب؟ ہاں، اور کیا کھیتیاں کا مطلب کہ انسان لینڈ لارڈ بننا چاہتا ہے، بڑی زمینیں اس کی ہوں، بڑی زمینیں ہوں اس کی. پوچھیں اس کی یہ کس کی پراپرٹی ہے؟ یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری پراپرٹی ہے. پراپرٹیوں کے چکر میں خدا کو بھول گیا، پراپرٹیوں کے چکر میں نمازیں بھول گیا، خدا کا راستہ بھول گیا، دین کا راستہ بھول گیا. کیا ان میں سے کوئی ایسا شوق ہے جو انسانوں کا نہیں ہے؟ پھر سے دہراتے ہیں اس کو. حب الشہوات، انسان ڈیزائرز پورے کرتا ہے. من النساء، خواہشیں پوری کرتا ہے عورتوں کے ذریعے. والبنین، اولاد کے ذریعے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، سونے چاندی کے ڈھیر جمع کر کے. والخیل المسومۃ، برانڈڈ گھوڑے، نشان زدہ گھوڑے یا کوئی بھی برانڈڈ چیز، ان چیزوں کو اپنا کر. والانعام، مال کو اپنا کر. والحرث، اور کھیتیوں اور زمینوں کو حاصل کر کے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کو بھی پوچھو کہ اس کی نظر میں اس کی کیا قیمت ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے. متاع کا مطلب جو تھوڑا سا آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ملا، آپ فائدہ اٹھائیے اور واپس کیجئے. تھوڑی دن کے لیے آپ نے اپنے پاس رکھا، خوش ہوتے رہے اور اس کے بعد اولاد کے حوالے کر کے چل بسے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے. واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین لوٹنے کی جگہ. پلٹنے کی بہترین جگہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اب جس کا دل چاہے وہ سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرے خدا کو ناراض کر کے، اور جس کا دل چاہے کہ وہ انہی سونے چاندی کے ذریعے اور انہی دنیا کے مال و دولت کے ذریعے یا عبادتوں کے ذریعے اللہ کے یہاں اپنا ایک اچھا ٹھکانہ بنا لے. اللہ تعالی ہم سب کا بہترین ٹھکانہ کرے. اس کے بعد بڑا بہترین انداز، محبت والا. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو بتاؤ. او نبئکم، اللہ کہہ رہے ہیں او نبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ بخیر من ذالکم، ان چیزوں سے بہتر چیزیں. قل او نبئکم بخیر من ذالکم، آؤ اے انسانوں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اوپر جو چیزیں آئی ہیں ان سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے. تو یقین انسان کیا کہے گا؟ اللہ بتائیے. اللہ نے بتایا. فرمایا للذین اتقوا، وہ لوگ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں. عند ربہم، ان کے رب کے پاس اس سے بہتر چیزیں ہیں. وہ کیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کیا مطلب اس نعمت کا؟ یہ بڑی نعمت ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو آرام ہی چاہیے، اگر آپ کو لگژری زندگی ہی جینی ہے، اگر آپ کو عیش ہی چاہیے، تو کیوں نہیں وہ عیش حاصل کرنے کی کوشش کرتے جس سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے؟ کیوں نہیں وہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے جو تم سے کبھی چھینا نہیں جائے گا؟ یہ دنیا کا مال تو تم سے چھین لیا جائے گا، تو کیوں نہیں اس آرام کو تلاش کرتے؟ ایسی چیزوں کو کیوں نہیں جمع کرتے؟ ایسا برانڈ لو جو کبھی چھینا نہ جائے، ایسا مکان کماؤ جو کبھی چھینا نہ جائے، ایسی عورتوں سے شادی کرو جن سے کبھی جدائی نہ ہو، ایسی عورتوں سے شادی کرو کہ جن کی کبھی جوانی پر اثر نہ آئے. فرمایا وہ نعمتیں ہیں ہمارے پاس. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ عورتیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ،
کیا مطلب؟ اگر دنیا میں یہ سب کچھ ملا لیکن اللہ کی رضا نصیب نہیں ہوئی تو سارا کچھ جو ہے انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا، اور اگر کچھ نہیں ملا لیکن اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو سب کچھ آخر میں مل گیا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ کیا دیکھنے والے کا کیا مطلب؟ دیکھنے والے کا، دیکھیے جب بھی قرآن پاک میں یہ چیز آتی ہے نا کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، اللہ جو ہے غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے، اللہ سب جانتا ہے، اس کا مطلب انفارمیشن دینا نہیں ہوتا کہ اللہ جانتا ہے، وہ تو سب کو پتا ہے کہ اللہ جانتا ہے، سب کو پتا ہے کہ اللہ دیکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اے بندو تم اس بات کا دھیان رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم سے حساب لے گا۔ اسی لیے مفسرین ایسی آیتوں کے بعد لکھتے ہیں واللہ یحاسبکم، کہ اللہ تم سے حساب لے گا۔ ایمان والے کیسے ہونے چاہیے، اللہ کیسے چاہتے ہیں، بس وہ 2-3 آیتیں ان میں صفات ہیں ان کی، وہ پڑھتے ہیں بات ختم کرتے ہیں۔ الذین یقولون، ایمان والے یہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہم نے ان باتوں کو مانا، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا، الصابرین، کیا کرنے والے، کنٹرول کرنے والے، اپنے اوپر کنٹرول کرنے والے، اپنی زبانوں پر کنٹرول، اپنے کانوں پر کنٹرول، اپنی خواہشوں پر کنٹرول، یہ مطلب ہے صبر کا۔ صبر کا مطلب وہ نہیں صرف مصیبت میں صبر، سر نیچے ڈال دینا۔ والصادقین، کون ہے ایمان والے؟ الصابرین، ڈٹ جانے والے دین پر، اپنی خواہشوں پر کنٹرول کرنے والے۔ والصادقین، سچ بولنے والے، کیا بولنے والے؟ سچ بولنے والے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے جو انسان اللہ سے بولتا ہے، سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے۔ سچ بولنے والے خدا سے بھی سچ بولتے ہیں، انسانوں سے بھی سچ بولتے ہیں، معاملات میں بھی سچ رکھتے ہیں، اپنے کاروبار میں بھی سچائی کے ساتھ رہتے ہیں۔ الصادقین، سچ بولنے والے۔ والقانتین، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے، عبادت کرنے والے۔ والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کے وقت استغفار کرنے والے۔ یہ مومنوں کی صفت ہے، صبح کے وقت استغفار کرنے والے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، رات کو 12 بجے سوئیں گے، 1 بجے سوئیں گے، اور صبح کا وقت جو ہے فجر جو ہے وہ بھی نہیں نصیب ہوگی۔ بہت مرتبہ انسان کہتا ہے یار میں چاہتا ہوں کہ فجر پڑھوں، مجھ سے فجر نہیں پڑھی جاتی، بڑی کوشش کرتا ہوں کہ فجر پڑھی جائے۔ جھوٹ ہے، نہیں کوشش کرتا ہے۔ فجر پڑھنے کی جو کوشش کرے گا وہ عشاء کے فوراً بعد سوئے گا۔ جو رات کو 1 بجے سوئے گا اس کا مطلب وہ جان بوجھ کے فجر قضا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ نا اپنی خواہش ظاہر کرتے بس یہ چاہتے تو ہیں کہ فجر پڑھے لیکن فجر پڑھی نہیں جاتی۔ اللہ کہتے فجر تو فجر، میرے بندے وہ ہیں جو سحری کے وقت اٹھ کر مجھ سے معافی مانگتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیز نصیب کرے۔ گم ہو گئی ہمارے گھروں سے، ہمارے بچوں میں سے، بڑوں میں سے، بوڑھوں میں سے۔ ابھی قریب تک ہمارے بڑے دادا کی عمر کے جو لوگ تھے وہ ایسے ہوتے تھے کہ صبح اٹھ کر ذکر و اذکار کرتے تھے، گھر میں نورانیت برکتیں رہتی تھی۔ اب تو ایسی نحوست، رات کو بیٹی فلم دیکھ کے سوتی ہے، باپ فلم دیکھ کے سوتا ہے، ماں فلم دیکھ کے سوتی ہے، 3-3 4-4 گھنٹے ماں باپ ایک کمرے میں بیٹھے، دوسرے کمروں میں جوان بچے اور بچیاں 5-5 گھنٹے فلم دیکھتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور صبح ایسی مردگی چھائی ہوتی ہے کہ جیسے کسی ایمان والے کا گھر ہی نہ ہو، نعوذ باللہ۔ مومن وہ ہے المستغفرین بالاسحار، جو سحری کے وقت اٹھ کر اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں۔ آخری بات، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کو بس کیا قبول ہے؟ اسلام، نہ عیسائیت، نہ یہودیت، نہ دنیا کا کوئی اور دین۔ اب ان دلائل پر آگے بات ہوگی جو انہوں نے پیش کیے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، یا پھر توحید پر جو اللہ نے دلائل پیش کیے، ان پر انشاءاللہ سورہ آل عمران میں بات ہوگی کل انشاءاللہ۔